وہ دہلی کے ہیں. آپ کا پورا نام شیخ وجیہ الدین عثمان سیاح سہروردی ہے اور یہ دہلی میں ہے. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تاکہ جب میں گفتگو کروں تو آپ جو وہاں دہلی میں رہنے والے ہیں وہ ان کو نہ سمجھ لیں. تو یہ جو تھے وجیہ الدین عثمان، یہ شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. ملتان جا کر ان سے فیض حاصل کیا، وہاں ان کے پاس رہے، پھر یہ سیاحت کو نکل گئے. اور جب اب مکہ میں پہنچے تو مکہ کے اندر پرانے دور میں یہ سلسلہ تو ہوتا نہیں تھا کہ ویزا لو، پاسپورٹ لو. تو جو اولیاء کرام ہوتے تھے وہ مجاوری ضرور کرتے تھے، خانہ کعبہ کی مجاوری کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر رہتے تھے، وہاں سے پھر ان کو فیض ملتا تھا، پھر وہ مختلف جگہوں پہ نکل جایا کرتے تھے. یہ طریقہ اب تو زیادہ تر رہنے نہیں دیتے. یہ مکہ کے اندر رہ رہے تھے تو ایک دن طواف کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام، یہ جنہوں ہم کو خضر کہتے ہیں نا، خضر یہ زبان سے نکل جاتا ہے لیکن ایک دفعہ یاد رکھ کر لیجئے، میرے منہ سے بھی نکل جاتا ہے، جو اہم ہوتا ہے وہی ہم بولتے ہیں، لیکن جب دھیان دیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل لفظ جو ہے وہ یہ خضر ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں یہ طواف کے دوران یہ ان کو مل گئے. انہوں نے ان کو دیکھتے ہی اپنا امامہ جو ہے، اپنی پگڑی دستار جو ہے وہ ان کو عطا کر دی اور کہا کہ آپ جو ہیں دہلی چلے جائیے. تو آپ جب دہلی تشریف لائے تو دہلی میں اقتدار جنگ تھی، ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا تھا. معاملہ جب ٹھنڈا پڑا تو آپ اپنے تصوف کی چادر کو اوڑھ کے پڑے رہے. صوفیوں کو کیا کام سیاست سے، صوفیوں کو کیا کام اس سے وہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صوفی سیاست کی دشمنی کرتے ہیں، نہ، وہ اقتدار کو خود حاصل نہیں کرتے، لیکن اقتدار اچھے لوگوں کو پہنچ جائے یہ وہ کوشش کرتے ہیں. پھر سن لیجئے میرا جملہ، اولیاء کرام خود اقتدار حاصل نہیں کرتے، اقتدار کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں پہنچ جائے وہ اس میں کوشاں رہتے ہیں. اب معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اقتدار نہیں لیا، لیکن اقتدار ایک اچھے بندے کو ملے، اس کی خام میں جا کر پہنچے، کہنے لگے آ جا کر حملہ کر اور اقتدار تجھے ملے گا. شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اقتدار نہیں لیا، لیکن اقتدار ایک اچھے بندے کو مل جائے اس پہ کوشاں رہے. تو ہمایوں کو کہا کہ تم آؤ اور آ کر حملہ کرو، اب یہ چیز ساری ختم ہو چکی ہے. تو اولیاء کرام خود اقتدار میں نہیں جاتے، یہ بات یاد رکھیے. وہ لوگوں کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ وہ لوگ پھر ایسے آدمی کو چنتے ہیں کہ جو ایک اچھا اور قابل آدمی ہوتا ہے. آپ شیخ وجیہ الدین عثمان سیاح جو ہیں آئے، اپنے تصوف کی چادر اوڑے پڑے رہے. سلطان غیاث الدین تغلق کی حکومت آ گئی، تخت پر وہ بیٹھ گیا. تخت پر جب براجمان ہوا تو یہ تغلق جو ہے یہ صوفیہ کا شروع میں دشمن ہو گیا تھا. کیوں ہوا دشمن؟ اس پہ کبھی آپ نے غور کیا یہ دشمن کیوں ہوا؟ وجہ یہ تھی کہ اس کے سامنے وہ صوفیہ پہنچے کہ جو صرف تصوف کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے لیکن تھے وہ جھوٹے. تو آپ جب کسی ایسے گروپ سے ملتے ہیں کہ جو دھوکے باز ہو تو پھر آپ اس گروپ کے اصلی آدمیوں کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں. تو سلطان غیاث الدین تغلق کا واسطہ پڑا، اس نے اعلان کر دیا کہ قوالی سننے، جو قوالی سنے قید کر دو، جو قوالی گائے زبان کاٹ دو. کیوں؟ اس لیے کہ خسرو خان نے پیسے جب بانٹے تو ان صوفیاء نے بھی ان سے پیسے لیے. تو سلطان غیاث الدین تغلق نے نام لکھ لیے ان لوگوں کے جو پیسوں کے پجاری ہیں، ان کے نام لکھ لیے، کس نے کتنے پیسے لیے، کس نے کتنے پیسے لیے. تو شیخ وجیہ الدین عثمان سیاح سہروردی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنا مراقبے میں استغراق میں رہتے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ قوال حسن قوال تشریف لائے، میر حسن قوال تشریف لائے، بڑے مشہور قوال تھے. تو آپ نے کمرہ بند کر دیا، کمرہ بند کر کے کہنے لگے حسن کوئی کلام سنا. تو کلام کان میں سنا کہ گورنمنٹ کی طرف تو پابندی ہے، طرف سے پابندی ہے، سنا کان میں سنا دے. انہوں نے شعر پڑھا، زاہد از دی برآمد و ملا سما، کافر محمدی شد و صوفی چنا کے ہست. یار کیا کتنے عرصے کی رکی ہوئی تھی کیفیت. تو بس وجد آ گیا، دروازہ کھول دیا، فرمایا لگا اونچا پڑا. جب اور اونچا پڑا بس گلی میں نکل گئے. گلی میں نکلے تو فرمایا لگے بلند پڑھتے جاؤ. اب کیا تھا، جس صوفی کے کان میں پڑے، جو آدمی ہو اتنا اثر اس کے اوپر ہوتا جائے وہ آپ کے ساتھ نکلتا گیا. بھئی ایک کارواں بن گیا. ہزاروں لوگ، کین یو بلیو، ہزاروں لوگ اس ایک مصرے کی وجہ سے
ہزاروں لوگ، اور آپ کے نکلنے کی وجہ سے ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے. بس وہ شعر پڑھتا جائے اور آپ وجہ، ہر ایک کو وجہ ہو ہا کی آوازیں بلند ہونے لگ گئی کے ساتھ. جب لوگ شامل ہوئے تو دہلی سے تغلق آباد جو ہے وہ تھوڑا فاصلہ ہے، لیکن مجمع اتنا ہو گیا کہ ان کی آواز تغلق آباد تک جانے لگی. سلطان غیاث الدین پوچھتا کیا ہوا؟ کہنے لگی سارے صوفی اکٹھے ہو گئے، قوالی ہو رہی ہے اور وہ وجد کر رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں. کہنے لگا ان کا سرگنا کون ہے؟ کہا سب سے آگے شیخ وجیہ الدین سیاح عثمان سیاح ہیں. کہنے لگا اچھا ذرا دفتر لے کر آؤ، چیک کروں میں کتنے پیسے لیے اس نے، یہ بھی تو انہی جیسا ہی ہوگا. دفتر میں دیکھا، رجسٹر میں دیکھا تو کہیں بھی نام نہیں تھا ان کا، کہیں نام نہیں ہے. یار اس نے پیسے نہیں دیے، بلکہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس نام کا جو بزرگ ہے اس نے تو پیسے واپس کر دیے تھے کہ ہمیں دولت نہیں چاہیے. بڑا متاثر ہوا، خود نکلا دربار سے باہر، کہنے لگا لے کر آؤ. دربار میں بٹھایا. آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، شیخ وجیہ الدین عثمان سیاح سہروردی رحمت اللہ علیہ 3 دن تک سلطان کے دربار میں سما ہوتا رہا. نماز کے ٹائم میں وقفہ ہو، نماز ادا کرے، پھر سما، پھر نماز، پھر سما، پھر نماز پڑھنے کے بعد سما. 3 دن تک سارے لوگوں کو جتنے ان کے ساتھ تھے سب کو کھانا کھلایا. اللہ اکبر جل جلالہ. اس کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ بھائی سما جو ہے وہ آج کے بعد پابندی اس سے ہٹائی جاتی. تو یہ ہیں شیخ وجیہ الدین عثمان سیاح دہلوی ہیں. یہ 737 ہجری میں ان کا جو ہے وہ وصال ہوا ہے. میں ذرا فرق کر جاؤں، میں اصل گفتگو کرنا چاہتا ہوں شیخ شاہ وجیہ الدین علوی شتاری رحمۃ اللہ علیہ پہ، لیکن